بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں، اور ہم نے آپ کی اردو کی بک شروع کی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، پچھلی نشست میں یہ اس لیسن کی پڑھائی کی تھی۔ آج اس کے مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے کہ سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے وقت کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ اس طرح انجام دینا چاہیے کہ ان میں تحمل، علم اور برداشت کی خصوصیات پیدا ہوں، اور وہ سمجھ سکیں کہ اختلاف رائے گفتگو یعنی ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا، گفتگو یعنی بات چیت کا حسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ حسن ہوتا ہے جو ہر شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ قانون اور اخلاقیات یعنی تہذیب، قانون جو کہ ہم قانون بنایا گیا ہے، اور اخلاقیات یعنی ادب و آداب کے دائرے میں رہ کر بات کا حق حاصل ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ دونوں افراد کے جھگڑے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس طرح شروع کریں گے کہ دونوں افراد کے جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پولیس نے فوراً زخمی کو ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا، اور ملزم جس نے کہ جرم کیا تھا یعنی جس نے چھری ماری تھی، ملزم کو گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے گئے۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ رواداری کسے کہتے ہیں؟ کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ آپ رواداری کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے جن کے ساتھ ہمارا کسی طرح مذہبی، لسانی یعنی زبان کے لحاظ سے، اور مسلکی فرقہ واریت کے لحاظ سے، اور نسلی یعنی جو نسل کے طور پر، اور یا سیاسی اختلاف ہو، اور اس اختلاف کی بنا پر ہم انہیں ناپسند کرتے ہوں۔ ہمیں نہ تو ان سے محبت کرنا ہوتی ہے اور نہ ہی نفرت، بلکہ ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق حاصل ہے۔ یہ حق انہیں مذہب بھی دیتا ہے اور قانون بھی، یعنی انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ اگر اختلاف رائے، اگر کوئی بھی الیکشن یا کسی بھی بندے کو یا کسی بھی ووٹر کو آپ پسند کرتے ہیں یا اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو اس میں دوسرا بندہ جو اس سے آپ سے اختلاف رائے رکھتا ہے یا اس کے مخالف ہے، تو آپ کو اسے برداشت کرنا ہوگا، اور اس کو نہایت اطمینان، اور اس کی بات جو ہے نہایت اطمینان اور برداشت کے ساتھ سننی ہوگی۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں کیسی ہوئیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں اختلاف رائے سے ہوئیں۔ اچھا، پھر اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کو کہا؟ بچوں یہاں سے ہے جو قرآنی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اے محمد، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، اور آپ ان سے درگزر کیجیے۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، کہ آپ اپنی امت کے حق میں بڑے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور لوگوں کے ساتھ بہت سخت لہجے میں بات کرتے تو سب لوگ منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے، اور کوئی بھی آپ کی بات نہ سنتا، اور جو
دین اسلام ہے اتنا نہ پھیل سکتا۔ پھر نیکسٹ سوال ہے کہ برداشت اور رواداری کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ یہ جواب ہے کہ دنیا بھر میں 16 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لاسٹ سوال ہے کہ اختلافات کا حل کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ اس کا ہے کہ اختلافات کے باوجود باہمی احترام اور برداشت ہی سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ بچوں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اضافی سوالات اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ عابد خورشید صاحب کیسے آدمی ہیں؟ عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی تھے۔ گفتگو کا حسن کسے کہتے ہیں؟ اختلاف رائے کو گفتگو کا حسن کہتے ہیں۔ اور ہمیں کن کن معاملات میں رواداری اختیار کرنی چاہیے؟ ہمیں مذہبی، مسلکی، صوبائی، لسانی اور سیاسی اختلافات جیسے معاملات میں رواداری اختیار کرنی چاہیے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ کون سا دین سب سے زیادہ برداشت اور رواداری پر زور دیتا ہے؟ دین اسلام سب سے زیادہ برداشت اور رواداری اختیار کرنے پر زور دیتا ہے اوبیسلی۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں آج سے قبل کتنی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں؟ دنیا میں آج سے قبل 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اور اگلا سوال ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ کب بنایا گیا؟ 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے بچوں کے سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ الف ہے کہ عابد خورشید صاحب بہترین استاد ہیں، اردو کے، انگریزی کے، کیمسٹری کے، فزکس کے، اردو کے۔ اور پھر افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا کتنے افراد کے درمیان؟ 2 3 4 5 2 افراد کے درمیان ہوا تھا۔ اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں پیش نہیں آتے؟ رواداری سے، صبر و تحمل سے، محبت اور پیار سے، شفقت سے، صبر و تحمل سے۔ اور اگلا ہے کہ ہر کسی کو جینے کا حق ہے، اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ، اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ۔ اور پھر نیکسٹ ہے کہ اسلام کے نام پر قائم ہوا عراق، ملائیشیا، ایران، پاکستان۔ پھر دنیا میں عالمی جنگیں ہو چکی ہیں 2 3 4 5 2۔ برداشت اور رواداری کا عالمی دن منایا جاتا ہے، کب منایا جاتا ہے؟ 16 نومبر، 16 اکتوبر، 16 نومبر کو اور 16 دسمبر کو، 16 نومبر کو۔ آگے پھر کیا ہے کہ 1945 کو قیام عمل میں آیا OIC کا، عالمی بینک کا، اقوام متحدہ کا، SAARC کا، اقوام متحدہ کا اچھا آگے پھر ہے غلط فکرات کے سامنے درست اور غلط فکرات کے سامنے ٹک مارک کا اور درست فکروں کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ غلط فکروں کے سامنے کراس کا اور درست فکروں کے سامنے ٹک مارک کا نشان لگائیں۔ الف، عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں، درست۔ اختلافات رائے گفتگو کی بدصورتی ہے، غلط۔ کسی شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق نہیں، غلط۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے، صحیح۔ دنیا میں آج سے قبل 3 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، غلط۔ اچھا 18 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، غلط۔
کیا کریں گے، اس کو ہم کراس کریں گے۔ 7 کلاس یہاں پر ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کو میرا لیسن پسند آیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میرا بہت ٹرن بڑھ سکے۔ اللہ حافظ۔